اللہ اکبر۔ سورہ نمل میں حضرت سلیمان کی چیونٹیوں سے گفتگو کا ذکر ملتا ہے۔ جب ہارورڈ یونیورسٹی کے پروفیسر ایڈورڈ ولسن نے تحقیق کر کے بتایا ہے کہ جو چیونٹیاں ہوتی ہیں وہ آواز کے ذریعے نہیں بلکہ اسمیل یعنی خوشبو کے ذریعے کمیونیکیٹ کرتی ہیں، تو ڈاکٹر صاحب پھر کیا ہم اس قرآنی واقعے کو میٹافور سمجھنے میں حق بجانب ہیں؟ نہیں، تو قرآن مجید نے کہا یہ کہا کہ وہ آواز کے ذریعے سے بات کرتی تھی؟ قرآن نے تو صرف یہ بتایا ہے کہ سیدنا سلیمان نے ان کی بات سمجھ لی۔ کیسے سمجھ لی؟ یہ تو اللہ تعالیٰ نے ہم سب سمجھ لی نہیں ہے، سن لی ہے، سن لی، گفتگو کی، یہ بھی آیا ہے۔ نہیں، یہ ہے کہ انہوں نے یہ چیونٹیوں نے کہا، چیونٹیوں کی سالار نے حضرت سلیمان سے گفتگو کی۔ بیان تو ایسے ہی کیا جائے گا نا، یعنی اس میں یہ کہا ہے کہ کون سا میڈیم تھا جو اختیار کیا گیا۔ قرآن مجید تو یہ کہتا ہے کہ ہم نے اپنے پیغمبر کو یہ صلاحیت دی تھی کہ وہ پرندوں کی بولی بھی سمجھ لیتے تھے۔ اب وہ کیسے سمجھتے تھے اس کو تو قرآن نہیں بیان کر۔ اس میں کیا چیز ہے جس میں استباد ہے؟ حیرت ہوتی ہے اس بات کے اوپر کہ آج آپ سائنس کے بے شمار اکتشافات ہیں، وہ جا کے کسی دیہاتی کو بتائیے، وہ آپ سے یہ کہے گا تم لوگ کیا باتیں کر رہے ہو، کہاں پہنچ گیا چاند پر انسان؟ تو آپ ہنس دیتے ہیں اس کے اوپر۔ میں یہ کہتا ہوں جس وقت حقائق کھلیں گے اور خدا کی طاقت سامنے آئے گی تو اسی طریقے سے موجودہ انسان کی حماقت پر لوگ ہنس رہے ہوں گے کہ یہ دیکھو کن چیزوں میں پھنسا ہوا ہے۔ ذات خداوندی کو، یعنی جس نے یہ کائنات بنا دی، جس کے اندر اس نے وہ قوانین رکھی، یعنی انسان اپنے موجودہ علم سے آسمانی ہر بات کو سمجھ نہیں سکتا۔ نہیں سمجھ سکتا، بالکل سمجھ سکتا، بشرطے کہ وہ اپنے مشاہدے کا اسیر ہو کر نہ رہ جائے، وہ عقل سے کام لے، ان بنیادی مقدمات کو مانے۔ پہلے ذات خداوندی پر بات کی جائے گی، اس کی کرالری ہے، آپ کرالری پر بات کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ بات یہ کہ 1620 میں ایک مشہور انگریزی فلاسفر تھے فرانسس بیکن، انہوں نے قرار دیا تھا کہ علم کی بنیاد الہامی نہیں تجرباتی ہے۔ حضرت اگر ہم ان کی بات کو تسلیم کر لیں تو کیا آسمانی صحائف میں موجود جو علم ہے جس کی بنیاد تجرباتی نہیں الہامی ہے، کیا اس کو ہم علم مان سکتے ہیں؟ کیوں نہیں مان سکتے؟ یہ ان کی غلطی تھی کہ انہوں نے علم کو ایک دائرے میں محدود کیا۔ علم کی بے شمار بنیادیں ہیں۔ علم وہ بھی ہے کہ جو میری عقل اخذ کرتی ہے، علم وہ بھی ہے جو تاریخ سے مجھے حاصل ہوتا ہے، علم وہ بھی ہے جو میرا وجدان مجھے بتاتا ہے، علم وہ بھی ہے جو خدا کے پیغمبروں کے ذریعے سے ملا ہے، اس علم کے بھی عقلی دلائل ہیں۔ یہ بات کہ تجربے اور مشاہدے سے ملنے والا علم حقیقی ہے، یہ بات اب دنیا میں کون مانتا ہے؟ تو بڑی پرانی ہو گئی یہ بات۔ دنیا کے اندر علوم کے بے شمار ذرائع ہمارے سامنے آ گئے۔ تجربہ مشاہدہ کیا چیز ہے آپ کا؟ اب تو آپ یہ جانتے ہیں کہ آپ کی آنکھ جس چیز کو دیکھ رہی ہوتی ہے وہ اپنی جگہ چھوڑ چکی ہوتی ہے۔ اب تو آپ یہ جانتے ہیں کہ جس کو آپ مادہ کہہ رہے ہوتے ہیں وہ حقیقت میں کچھ بھی نہیں، اسی کوئی حقیقت نہیں۔ تو دنیا کے اندر علم بڑھتا رہتا ہے۔ یہ انسان کی بدقسمتی ہے کہ وہ اپنے زمانے کے علم میں اسیر ہوتا ہے اور اس کی بنیاد پر بڑی بڑی حقیقتوں پر گفتگو۔ سوال ہے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ میں 7 آسمانوں کے اوپر ہوں، تو میں نے ایک کتاب پڑھی تھی ہارون یحییٰ کی، اس میں انہوں نے 7 آسمانوں کو ڈیفائن کیا ہوا ہے ایز 7 ایٹماسفیرک لیئرز۔ تو جب ہم انہیں کراس کر جاتے ہیں دنیا میں، مطلب اب لوگ چاند پر بھی جاتے ہیں، تو تب اوپر جا کے ہمیں خدا تو نظر نہیں آتے۔ تو اس کو آپ کس طرح سے مطلب کریں گے؟ جو اسلامک اسکالرز جو ہیں قرآن کی آیات کا اس طرح ایکسپلینیشن دے دیتے ہیں، تو اس کے بارے میں یہ بات کبھی نہیں کی۔ قرآن تو اس کی نفی کرتا ہے، وہ تو یہ کہتا ہے خدا نہ زبان میں پابند ہے نہ مکان میں پابند ہے۔ میں نے قرآن مجید کی اس سے پہلے یہ آیت آپ کو سنائی تھی جس میں قرآن نے یہ اعلان کیا ہے کہ نہ یہ کہا جا سکتا ہے کہ یہ چیز ہے جس سے اوپر خدا ہے، نہ یہ کہا جا سکتا ہے یہ چیز ہے جس سے نیچے خدا ہے، نہ یہ کہا جا سکتا ہے کہ خدا سے پہلے یہ چیز تھی، نہ یہ کہا جا سکتا ہے کہ فلاں چیز خدا کے بعد ہوگی۔ تو زمان اور مکان دونوں میں خدا کا پابند نہیں کیا جاتا۔ بخاری کی بے شمار احادیث میں یہ بیان ہوا ہے، جس میں سب سے مشہور احادیث یہ ہے کہ خدا ہر 7 آسمانوں کے اوپر ہے اور ہر آسمان کے بیچ میں 500 برس کا فاصلہ ہے اور ہر آسمان پر ایک پیغمبر بیٹھا ہے، اور پھر واقعہ معراج بھی اس سے منسوخ کیا جاتا ہے۔ اس میں تو یہ بات بیان کی جا رہی ہے کہ خدا ماورا ہے زمین و آسمان سے، تو خدا کا ماورا ہونا تو چاہیے اس کو ہر حال میں، اس کا علم ہر چیز کا احاطہ کیا۔ ماورا ہونے کے بعد خدا کہاں ہے اس چیز کو کبھی قرآن نے بیان نہیں کیا۔ قرآن خدا کی ذات کے بارے میں کوئی بات بیان نہیں کرتا، وہ آپ کو خدا کی صفات کا تصور دیتا ہے۔ جیسا کہ نے فرمایا کہ ہارون یحییٰ جیسے اسکالرز مذہبی صحائف میں سے سائنس کو برآمد کرنے کی کوشش کرتے ہیں، تو آپ کو نہیں لگتا کہ وہ مذہب اور سائنس دونوں کے ساتھ زیادتی کرتے ہیں؟ نہیں، دیکھیے بات یہ ہے کہ ہارون یحییٰ کی کوئی چیز جب ان کے پورے استشہاد کے ساتھ سامنے آئے گی تو میں اس پر تبصرہ کروں گا۔ میں افراد پر اس طریقے سے تبصرہ نہیں کرتا، ان کی چیزیں میں نے بھی دیکھی ہیں، انہوں نے اس طرح کا کام کبھی نہیں کیا۔ وہ تو صرف ان چیزوں کی طرف توجہ دلا رہے ہیں جن میں قرآن مجید نے کوئی بات کہہ دی ہے، یعنی یہ نہیں کہہ رہے کہ آپ تمام سائنسی حقائق کو اس زاویے سے دیکھیں۔ سر میں یہ پوچھنا چاہ رہی ہوں کہ جیسے آپ نے ابھی کہا کہ قرآن پاک مطلب جن چیزوں کو ڈیفائن کر رہا ہے صرف انہی کو کر رہا ہے، آگے اس کے آگے وہ یہ کہہ دیتا ہے کہ خوشبو کرو، مطلب آگے عقل کو استعمال کرو، تو سائنس بھی تو ایک عقل ہی ہے نا۔ پھر ہم سائنس کو کیا کہیں گے؟ اگر ہم سائنس قرآن پاک کا یا اسلام کا پہلو نہیں لے رہے تو پھر اس کو کس سائڈ پہ ہم دیکھیں گے؟ سائنس تو سائنس کی حیثیت سے دیکھیں گے، اس سے فائدہ اٹھائیں گے، اس کا علم حاصل کریں گے، جس کا میں ذکر کیا۔ اس میں کیا شبہ ہے کہ انسان کو اللہ نے عقل دی ہے، اس کی روشنی میں وہ اپنے لیے معیشت کے ذرائع تلاش کرتا ہے، وہ کاشتکاری کرتا ہے، اس نے انڈسٹری وجود میں لا کر دکھا دیا ہے، اس نے بے شمار اکتشافات کیے ہیں۔ اب یہ جہاز جس میں ہم سفر کر رہے ہوتے ہیں تو آپ قرآن سے اس کو جاننا چاہیں گے کہ یہ کیسے بنایا جائے؟
یہ انسان نے اپنی عقل کو استعمال کیا، یہ قرآن کا موضوع ہی نہیں۔ خادم صاحب سورہ بقرہ کی آیت نمبر 29 میں بیان کیا گیا ہے کہ پہلے زمین بنائی گئی، پھر اس آسمانوں کی طرف خدا متوجہ ہوا بنانے کے لیے، اور پھر 7 آسمان بنا دیے گئے۔ پھر آیت ایک سورت نازیات میں آیت نمبر 27 سے لے کر 29 تک بیان کیا گیا ہے کہ پہلے آسمان بنایا گیا اور پھر زمین بچھا دی گئی۔ پھر ایک تیسری سورت کی آیت نمبر 30 میں بیان کیا گیا سورہ انبیاء کی کہ زمین اور آسمان ملے ہوئے تھے، پھر ان کو جدا کر دیا گیا۔ یہ اگر ہم مذہبی نقطۂ نظر سے دیکھیں تو یہ تینوں باتیں آپس میں کانٹراڈکٹ کر رہی ہیں، جبکہ اگر ہم اس کو بگ بینگ تھیوری دیکھیں تو وہ کہتا ہے کہ ایک الگ بالکل سوچ، ایک نئی سوچ بتاتا ہے۔ تو اگر ان دونوں باتوں کو آپ کس نقطۂ نظر سے دیکھتے ہیں؟ دیکھیے بات یہ کہ اس میں کوئی تضاد نہیں ہے، اس میں یہ بیان کیا گیا، قرآن نے اس کی وضاحت کر دی ہے سورہ سجدہ میں کہ زمین و آسمان 2 ایام میں، اور ایام کے بارے میں بھی بتا دیا ہے کہ ان کو اپنے ایام پر قیاس نہ کریں، اپنے دنوں پر قیاس نہ کریں۔ خدا کے دن تو بعض اوقات 50,000 سال سے بھی زیادہ کے ہوتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے 2 دنوں میں زمین و آسمان کو تخلیق کیا، پھر بتایا ہے کہ پورا عمل زمین کے اوپر گزرا جس میں زندگی کے جو آثار ہیں اور اس کے عوامل ہیں وہ پیدا کیے گئے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے آسمان کو بھی اسی طریقے سے ایک ترتیب کے ساتھ وہ صورت دی جو اب دی گئی ہے۔ تو یہ چیز ہے جس کو بیان کیا گیا۔ قرآن مجید کہیں اس کے اس حصے کو بیان کر دیتا ہے، کہیں اس حصے کو بیان کر دیتا ہے۔ وہ کوئی سائنسی بیان نہیں دے رہا ہوتا، بلکہ آپ کو اللہ کی آیات کی طرف توجہ دلا رہا ہوتا ہے۔ بات میری یہ کہ دیکھیں 3 جگہ، یعنی کہ ایک جگہ بھی نہیں 3 جگہ کانٹراڈکشن آ رہی ہے کہ پہلے کہا گیا کہ پہلے زمین بنائے گی، پھر آسمان بنایا گیا، پھر کہا گیا کہیں آسمان بچھایا گیا، اپنے پھر ذہن میں زمین یہ بچھائی بات فرض گئی۔ کر لیتے ہیں، سورہ بقرہ کی آیت پڑھی، اس میں کہا گیا ہے، اس میں یہ بیان کیا گیا ہے کہ پروردگار نے زمین کو تمہارے لیے بنایا، اس میں اپنی ساری نعمتیں رکھیں اور پھر آسمان کی طرف متوجہ ہوا اور اس کو بھی استوار کر دیا۔ یہ بالکل اسی پروسیس کا بیان ہے۔ کسی جگہ زمین سے شروع کر کے آسمان پہ بعد میں جو کام ہوا ہے اس کو بیان کر دیا، کسی جگہ تخلیق کے ابتدائی مراحل بیان کر دیے ہیں۔ ایک عمل جب آپ کرتے ہیں، آپ مکان بناتے ہیں، تاج محل کی تعمیر کر رہے ہوتے ہیں، تو کبھی آپ یہ کہتے ہیں کہ ہم نے اینٹ پتھر گارا نقشہ بنایا، اس کے بعد ہم نے تاج محل کو اٹھانا شروع کر دیا۔ کبھی آپ بیان کرتے ہیں کہ ہم نے برجیاں بنائی، پھر اس کے بعد ہم نے یہ معاملہ شروع کر دیا۔ تو بعض اوقات آپ ایک ہی چیز جو کئی ادوار میں ہوئی ہے اس کو مختلف مراحل میں بیان کر رہے ہوتے ہیں، ان مختلف مراحل کو قرآن مجید نے بیان کر دیا۔